بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد فرما رہے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ انہیں وفات پائے ایک زمانہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں بہتر بیوی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ ناز و ادا اور لاڑ کی بات ہے، جیسے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کہہ سکتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اعلان نبوت کے بعد جب دنیا کفر و شرک میں میری نبوت و رسالت کا انکار کر رہی تھی، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ واحد ہستی تھی جو مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی جس نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت و رسالت کی وجہ آوری میں میری تائید و حمایت کی۔ پھر فرمایا، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک بیٹے ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزہ مطہرہ ام المومنین سیدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارکہ سے تھا، ان کے علاوہ باقی تمام اولاد قاسم، طاہر، طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھی، خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر آنگن میں اتر آیا ہے، اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکی۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن ورقہ کا خیال آیا، جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچا زاد عالم و فاضل شخص کے پاس گئیں اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا کہ تم نبی آخر الزمان سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کا بالکل یقین نہ آیا کہ کیا آخری نبی مجھے اپنی جوزیت میں لے لیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو ورقہ بولا، آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی و انصبات کی لہریں اٹھ رہی تھیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جو سرزمین عرب کی ارب پتی خاتون تھیں۔ آپ حسین و جمیل، اعلیٰ نسب اور سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ قریش کے کابرین و اشراف آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے، لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی، جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔
بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت مکہ مکرمہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شریک ہوئے اور دائی اجل کو لبیک کہا اور جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ان دنوں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کی ہر گلیوں کوچہ دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام یسرا ساتھ بھیجا۔ اس دوران سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام یسرا کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت دوگنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام یسرا کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ سیدہ خدیجہ دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ محصور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران رہ گئیں اور آپ کے ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کے اور کہیں نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے دگنا منافع آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ تھا۔ تو وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ میسرہ نے دوران سفر بہت سارے روح پرور واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگی کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی آخر الزمان ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں پاکار اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی۔ امارت کا مزاج دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے اثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہی ہو جاتا ہے۔ اور جب شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوبہ جوزہ کو بتایا تو انہوں نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔
اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تو آپ اپنے محبوب خامد کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو طرح طرح کے وسوسے دل و دماغ کو گھیر لیتے اور آپ اپنے محبوب خامد کی تلاش میں ایک رات نکل پڑیں تو راستے میں ایک شخص ملا تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور آپ ڈر بھی گئیں کہ کہیں کوئی بدخواہ نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے اور مجھ سے کہہ گئے کہ میں تم کو سلام پہنچا دوں اور جنت میں ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں اور انہیں جنت میں خاص موتیوں سے تیار کردہ محل کی خوشخبری دیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ فطری طور پر شرافت و پاکیزگی طہارت کا مجسمہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نے ان کی سیرت و محاسن کو چار چاند لگا دیے۔ انہوں نے اپنی ذات کو رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیا تھا۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، لیکن آپ کی سیرت خدمت گزاری، دل پسند عادات اور فاقش طرز عمل حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی انسیت و محبت پیدا ہو گئی تھی کہ کسی اور خاتون سے شادی کا خیال تک نہیں آیا، حالانکہ اس معاشرے میں دوسری شادی کرنا عام بات تھی۔ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر ابو طالب مجبوراً خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے، جہاں محصوری کے عرصہ میں حضرت خدیجہ کی صحت بہت متاثر ہوئی کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی، جہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک 10 سال نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم و کریم شوہر اور کملی والی سرکار کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ رب صدی اپنے محبوب شوہر کی رفاقت اور خدمت گزاری میں بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن جانی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوب بیوی سے اس قدر محبت تھی کہ ساری عمر ان کے رشتہ داروں، ان کی سہیلیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ جب بھی قربانی کرتے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کس درجہ سمائی ہوئی تھی، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر کیجیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد، جن کی آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی مشابہ تھی، وہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آئیں اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اختیار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی
اور ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں میں پھر گیا۔ ایک عجیب کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہو گئی۔ وہ اندر آئیں تو انہوں نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ فرمانے لگے، او خدایا، یہ تو حالہ ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئیں۔